کی مہکتی کلیاں، آفتاب رسالت کی رو فشاں کرنیں، دبستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض یافتہ شاگردات تلمیذات، اور پھر یہ کہ سرور عالم نیر تابہ خلق مجسم ہادی عالم ہادی برحق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ اسوہ ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، خاص طور پہ وہ جو مدارس میں پڑھ رہی ہیں، جو دین کے ساتھ لگاؤ رکھتی ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت ڈالی ہوئی ہے، ان کے لیے سب سے بہترین نمونہ جس کے وہ اقتداء کر سکیں، جن کو وہ فالو کر سکیں، تو وہ میرے خیال میں صحابیات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، اور ہمارے ذوق اور شوق جو ہے وہ سارے غیروں والے ہیں۔ ہمیں صحابیات کی تعلیمات پڑھنے کا، ان کے جو ہے وہ کردار کیا تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، وہ پڑھتی کیا تھی، وہ گھر میں رہتی کیسے تھی، وہ گھر کے کام کاج کیسے کیا کرتی تھی، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کس چکر میں لگ گئے۔ ہماری بچیاں جو ہیں، ان کے جو پسندیدہ شخصیات ہیں وہ انبیاء و صحابہ تو کیا ہوتے، ان کے پسندیدہ شخصیات ایسے ہیں جو نہایت ہی ملعون ترین ہے دنیا میں۔ سٹارز جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ستارے کہا جاتا ہے، ان کی اپنی زندگی کس قدر پریشان کن ہے، ان کی اپنی زندگیوں کے حالات کیا ہیں، وہ اگر یہ سن لیں یا ان کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ کس قدر غلط روش پہ چل رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر گھر کے اندر تعلیمی حلقے لگیں، گھر گھر کے اندر تربیتی حلقے لگیں۔ ایک ماں جو ہے وہ اس کی اپنی اگر تربیت نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ وہ کیسے تربیت کر سکے گی اپنی اولاد کی۔ ایک ماں جو ہے، ایک باپ جو ہے، وہ خود تو آ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ باپ جو ہے وہ آفس سے آیا، اس نے کہا کہ جلدی سے کھانا لگا دو، پاس اس کے بچہ بھی بیٹھا ہے، اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہ آیا جلدی سے ٹائی کھولی اور بیٹھ گیا، نہ ہاتھ دھویا نہ بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ باپ کیا تربیت کرے گا؟ اور پھر کہے گا کہ جی ہمارے بچوں کی پتہ نہیں کیا بات ہے، تربیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ پہلے تو ماں باپ کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے عورتوں کی تربیت کے لیے بہترین طریقہ جو ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ صحابیات کی سیرت پڑھ پڑھ کے سنائی جائے ان کو، اور چھوٹے بچوں کو بھی صحابیات کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، تابعات کی، چھوٹے بچوں کے ایسے حفلے قائم کیے جائیں، ایسی مجالس قائم کی جائیں جس کے اندر ان کو بیٹھ کے یہ سنایا جائے، پھر ہی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے، پھر ہی تربیت ہو سکتی ہے۔ باپ کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بچے کے سامنے ہاتھ دھوئے، جو وہ خود ہی نہیں پڑھے گا ابھی تو